بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 7 اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 7 آج انشاءاللہ میں شروع کروں گا حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر شیطان نے نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ قال اور شیطان نے کہا اسجدو کیا میں سجدہ کروں، لمن اس ذات کو، اس شخصیت کو، خلقتا طینا جس کو تو نے پیدا کیا مٹی سے، یعنی من طین، من حذف ہے یہاں پہ، مٹی سے پیدا کیا، طین عربی میں مٹی کو کہتے ہیں۔ قال پھر شیطان کہنے لگا ارأیتک، ارأیتک کا معنی بتا تو صحیح، یہ کئی بار لفظ آ چکا ہے نا، بتاؤ تو صحیح، یعنی اللہ سے کہہ رہا ہے، اور کا مطلب یہ حرف خطاب ہے، یعنی اللہ سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے ارأیتک بتا تو صحیح ہے اللہ، ھذا الذی کرمت علیہ یہ ہے وہ شخص کرمتا جس کو تو نے عزت دی ہے علیہ مجھ پر، کرما یکرم تکریماً عزت دینا، کریم عزت دار کو بھی کہتے ہیں نا۔ پھر آگے کہنے لگا لئن اگر اخرتنی تو نے مجھے مؤخر کیا یعنی مجھے مہلت دی، الی یوم القیامہ قیامت تک یعنی مجھے زندگی دی تو نے قیامت تک کے لیے، لأحتنکن ذریتہ، احتنی کا احتناک کہتے ہیں، حنک دابہ کا مطلب ہوتا ہے جانور کو رسی کے ذریعے باندھ کے قابو میں لے آنا، تو لأحتنکن احتناک کا معنی بھی قابو میں لانا، احتنی کا اور نون تاکید کے لیے، لأحتنکن میں ضرور بالضرور قابو میں لاؤں گا، ذریتہ اس آدم کی ذریت کو، یعنی پورا کنٹرول کروں گا اس کے اوپر، الا قلیلا سوائے چند لوگوں کے، چند لوگوں کے علاوہ میرا سب پہ کنٹرول ہو جائے گا۔ قال اللہ نے کہا اذهب جا، فمن تبعک منہم جو بھی اتباع کرے گا تیری، منہم ان لوگوں میں سے، فإن جہنم تو بے شک جہنم، جزاؤکم تم سب کا بدلہ ہے، جزاءً ایک ایسا بدلہ، موفورا پورا پورا، وفور کہتے ہیں نا پورے پورے کو، وافر کہتے ہیں نا، وافر مقدار میں یہ چیز ہمیں ملی ہے، وافر یعنی مکمل ملی ہے یا زیادہ ملی ہے، تو موفورا پورا پورا بدلہ۔ وَاسْتَفْزِزْ استفزاز کا معنی قدم اکھاڑنا، یہاں یہ مفہوم ہوگا اس کا، وَاسْتَفْزِزْ اور تو من استطاعت منہم تو ان کے قدم اکھاڑ، من استطاعت جس میں بھی تیری استطاعت ہو، منہم ان لوگوں میں سے، ان لوگوں میں سے جس پہ بھی تیرا زور چلے، جس کو بھی گمراہ کرنے کی تجھ میں طاقت ہو، اس کے قدم اکھاڑ یعنی سیدھے راستے سے اس کو ہٹا، بصوتی کا اپنی آواز کے ذریعے، تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ وَأَجْلِبْ جلب یجلب کا معنی کھینچنا، اجلاب کا معنی بھی کھینچنا، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ اور کھینچ کے لا ان کے اوپر، بِخَيْلِكَ اپنے گھوڑوں کے ساتھ، خیل گھوڑوں کو کہتے ہیں، یعنی گھوڑوں کے ساتھ تو ان پر حملہ کر، یعنی ان پر کھینچ کے اپنے گھوڑے لے کر آ۔ وَرَجِل رجل کہتے ہیں پیدل چلنے والے، رجل، اور اس کی جمع رجال آتی ہے، جیسے قرآن میں نا فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پیدل ہو کے یا سوار ہو کے جس طرح سے ہو سکے نماز پڑھو، تو رجل پیدل چلنے والا آدمی، رجال اور ان کی جمع یعنی پورے جمع اس کی، وَرَجِلِكَ اور اپنے پیدل کے ذریعے بھی، یعنی پیدل چلنے والوں کے ذریعے بھی اور گھوڑوں کے ذریعے، گھوڑے بھی ان پر کھینچ کے لا۔ یہ اصل میں کنایا ہے حملہ کرنے سے، جب کوئی پوری قوت کے ساتھ کسی پر حملہ کرتا ہے نا، تو عرب میں یہ محاورہ ہوتا ہے کہ اپنی پیدل فوج بھی اور اپنے گھوڑے بھی لا کے ان پر حملہ کر دے، ان پہ کھینچ کے لے آ سب کچھ، تو یہ کنایا ہے کہ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو پورا زور لگا لے، قدم اکھاڑنے کی کوشش کر اپنی آواز کے ذریعے بھی، اور اپنے پورے لاہو لشکر کے ساتھ، یعنی پورا زور لگا لے، یہ کنایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھوڑے ووڑے لے کر آئے گا شیطان یا پیدل فوج لے کر آئے گا، یہ میں نے بتایا نا کنایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی تو اب ایسا کر، تو پوری آرمی بلا لے، مجھے تو 2-4 آدمیوں کی کیا دھمکی دے رہا ہے، تو پوری فوج بلا لے، تو مقصد ہوتا ہے اپنا پورا زور لگا لے، تو یہ محاورہ عرب میں استعمال ہوتا ہے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ اور تو کھینچ کے لے آ ان کو اوپر، اپنے گھوڑے بھی اور اپنے پیدل چلنے والے بھی۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ اور شرکت کر لے ان لوگوں کے ساتھ ان کے مالوں میں، والاولاد اور اولادوں میں، یعنی اولاد اور مال میں بھی شریک ہو جا۔ وَعِدْهُمْ اور ان سے وعدے بھی کر، وعد یعید، واو کا معنی اور، عدہم یہ الگ ہے، عد وعد یعید سے، عدہم اور ان سے وعدے بھی کر، امیدیں بھی دلائیں ان کو۔
وما یعدہم الشیطان، آگے اللہ کہتے ہیں شیطان وعدے نہیں کرتا الا غرورا، مگر دھوکے کے وعدے۔ آگے پھر اللہ نے کیا فرمایا، ان عبادی، جو میرے خاص بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، نہیں ہوگا تیرے لیے ان پر کوئی زور، وکفا بربک وکیلا، اور تیرا رب کافی ہے وکیل ہونے کے اعتبار سے، کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ جن کا رب کارساز ہوگا ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ ربکم الذی، اللہ پھر ہم سے خطاب کرتے ہیں بے شک تمہارا رب وہ ہے، الذی جو یزجی لکم الفلک، ازجا یزجی کا معنی چلانا، وہ چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں، فی البحر سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، انہ کان بکم رحیما، بے شک ہے وہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جب چھوتی ہے تمہیں کوئی مصیبت، فی البحر سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ، تو گم ہو جاتے ہیں سب وہ معبود جن کو تم پکارتے ہو، اِلَّا إِيَّاهُ، سوائے اس اللہ کے، صرف تمہیں وہ یاد رہتا ہے، باقی سب غائب ہو جاتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پس جب وہ نجات دیتا ہے تمہیں خشکی کی طرف، اعرضتم، تو تم اس اللہ سے اعراض کرنے لگتے ہو، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان ہے بڑا ناشکرا۔ أَفَأَمِنْتُمْ، کیا تم بے خوف ہو گئے، تو کیا تم بے خوف ہو گئے، أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کہ وہ تمہیں خسف کر دے، زمین میں دھسا دے، جانب البر، خشکی کی جانب میں، یعنی خشکی میں لا کے خشکی کی جانب میں تمہیں زمین میں دھسا دے، کیا اس بات سے تم بے خوف ہو گئے ہو؟ او یرسل علیکم حاصبا، یا بھیج دے تم پہ پتھروں کی بارش، حاصب کہتے ہیں کنکر، جو پتھروں کی بارش ہوتی ہے نا اس کو حاصب کہا جاتا ہے، پتھر اور کنکروں کو، کہ تم پر کنکر بھیج دے۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے کوئی دوست اور مددگار۔ ام امنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے، ان یعیدکم فیہ، کہ وہ لوٹائے تمہیں فیہ، اس سمندر میں دوبارہ، تارتن اخرى، دوسری مرتبہ، فیرسل علیکم، پھر بھیج دے وہ تمہارے اوپر، قاصفا من الریح، ہوا کا ایک بہت بڑا طوفان، قاصف بہت بڑا طوفان، ریح ہوا کا ایک بہت بڑا طوفان بھیج دے، فیغرقکم، پھر وہ تمہیں غرق کر دے، بما کفرتم، اس کفر کی وجہ سے جو تم نے کیا ہے، ثم لا تجدوا لکم، پھر تم نہیں پاؤ گے ہمارے خلاف، نہیں پاؤ گے اپنے لیے، علینا ہمارے خلاف، بھی اس عذاب میں، طبیعہ کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا، طبیعہ یتبعو پیچھا کرنے والے کو کہتے ہیں، طبیعہ اس گائے کے بچے کو بھی کہتے ہیں جو چھوٹا ہو اور اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہو۔ تو تم پھر علینا ہمارے خلاف اپنے لیے، بھی اس عذاب کے بعد کوئی طبیعہ نہیں پاؤ گے، یعنی جو ہمارا تعاقب کر رہا ہو کہ اللہ نے ان لوگوں کو کیوں ہلاک کیا، کوئی ہمارے پیچھے لگ گیا ہو، ایسا نہیں ہوگا، یعنی اس کا آسان ترجمہ ہوگا کہ مددگار نہیں پاؤ گے، یعنی اللہ جب عذاب دے گا تو اس کے پیچھے مددگار لوگ ہی آتے ہیں نا، جب بھی کوئی عذاب آتا ہے تو اس کے پیچھے مدد کرنے والے پہنچتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کوئی پیچھے آنے والا تم نہیں پاؤ گے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور البتہ تحقیق ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ، اور ہم نے سوار کیا ان کو خشکی میں بھی، وَالْبَحْرِ، اور سمندر میں بھی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزیں دی ہیں رزق میں، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ، اور ہم نے فضیلت دی ہے ان کو بہت ساری مخلوق پر، ممن خلقنا، ان میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا، تفضیلہ بہت بڑی فضیلت۔ یہ جی اس رکوع کا لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر ہو گئی، اب میں انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آپ کو پتہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی چل رہے ہیں، مشرکین کے بیہودہ مطالبے بھی چل رہے ہیں، اور ان کے جوابات بھی پھر صحابہ کرام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور ان کے بیہودہ مطالبے کے معجزے کیوں نہیں آتے ان کے جوابات بھی، اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ دلائل بھی دیتے رہتے ہیں۔ تو ان دلائل میں سے اللہ تعالیٰ نے آگے دلائل دیے، لیکن جو آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ جو بہت دفعہ بیان کیا ہے، اس واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں مکرر بیان کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو مشرکین اور جو کافر اتنی ہٹ دھرمی اور ضد کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو یہ بات بھی پہلے سے طے شدہ ہے، اس میں ان کافروں کی باتوں میں آ کے ان کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو شیطان پہلے یہ کام کر چکا ہے کہ میں ان کو تیرے راستے سے روکوں گا، میں
تو یہ دلائل کی قوت کی بیس پہ نہیں کافر ایمان کا انکار کر رہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے دعوے میں جان نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی اثرات ہیں. اور شیطان تو بہت پہلے سے انسان سے حسد کرتا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ میں اکثریت کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا. تو یہ اس جو واقعہ ہوا تھا نا، اس کے نتیجے میں جو شیطان کو حسد ہوا، اس حسد کا نتیجہ ہے. تو لہذا اکثریت اگر گمراہ ہے تو اس کی گمراہی سے متاثر مت ہو کہ اگر اسلام دین برحق ہے تو اکثریت اس کو فالو کیوں نہیں کر رہی. تو اس بات سے بالکل متاثر نہ ہو، کیونکہ شیطان نے یہ عزم کیا تھا کہ میں اکثریت کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا، اور وہ پورا زور لگا کر جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے. تو یہ شیطان ہے جس کو لوگ فالو کر رہے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس کا میں کئی بار اس کی تفسیر بیان کر چکا ہوں کہ یہاں ابلیس کا استثناء کیوں کیا. قال، ابلیس کہنے لگا اسجد، کیا میں سجدہ کروں لمن خلقت طینا، اس شخص کو، اس ذات کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. یعنی اللہ پہ الٹا اعتراض کر رہا ہے کہ یہ کیسے میں یہ نہیں کر سکتا ہوں. قال ارأیت، پھر شیطان کہنے لگا اے اللہ تو بتا، ھذا الذی کرمت علی، یہ وہ ذات ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے. یعنی توہین کر رہا ہے اللہ کے حکم کی کہ یہ اس میں کیا چیز ہے، سڑے ہوئے گارے سے تو نے اس کو پیدا کیا تو میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں. اور پھر حسد کی آگ میں جل کے کہنے لگا لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو نے قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دی، حیات اور زندگی دے دی، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، چند لوگوں کے سوا میں پوری کی پوری اس کی ذریت کو اپنے کنٹرول میں لے لوں گا. یعنی کنٹرول میں لے کے کیا کروں گا، پھر اپنی مرضی سے میں ان کو گمراہی کے راستے میں ڈالوں گا. ایسا کنٹرول میرا ان کے اوپر ہو جائے گا. یہ شیطان کو پتہ کیسے چلا کہ چند لوگوں کو کے علاوہ سب کو کنٹرول میں لوں گا؟ تو ظاہر ہے اس کو آدم علیہ السلام کی صفات دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا، یا اس کو پتہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو میں جو خاصیتیں رکھی ہیں، یا اللہ نے اس کو بتا دیا ہوگا جیسے کہ دوسرے مقام پر آتا ہے. تو قرآن ظاہر ہے ہر جگہ ہر چیز کی ڈیٹیل بیان نہیں کرتا، لیکن بہرحال شیطان کو یہ بات معلوم تھی کہ سب کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا. قال اذهب، اللہ نے فرمایا جا. یہاں جا کا مطلب کیا ہے کہ میں تجھے اور آدم کی اولاد کو چھوڑ رہا ہوں اپنے حال پہ. یہاں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو کہیں سے آیا ہے تو اب وہیں جا. یہ عام محاوروں میں بھی یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ جاؤ بھائی، جو کرنا ہے کرو تم. فمن تبعک منہم، لیکن میں بھی تجھے بتا دوں، اللہ نے کہا جو بھی تیری اتباع کریں گے، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو بے شک تم سب کا بدلہ جہنم ہے، اور پورا پورا بدلہ ہے وہ. کیا مطلب؟ تیرا بھی پھر بدلہ جہنم کی آگ ہی ہے، تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا میں، اور جو تیری باتوں میں آئیں گے ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں. تو تم سب کے لیے ایک جیسی وعید ہے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور تو اب کیا کر، پورا زور لگا دے آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کا. اب یہ مقابلہ ہے تیرے اور آدم کی اولاد کے درمیان، کہ جو میری مان کے چلیں گے، یعنی میرا اور گویا تیرا مقابلہ ہے. جو مجھ پہ توکل کریں گے ان کی میں مدد کروں گا، اور جو تیری مان کے چلیں گے وہ جہنم میں جائیں گے. لہذا اب یہ کھلا مقابلہ ہے. میں بھی پیغمبروں کو بھیجوں گا، میں بھی پیغمبروں کے وارثوں کے ذریعے ہدایت کو دنیا میں پھیلاؤں گا، اور لوگ میری احکامات پہ قربانیاں دیں گے، لڑیں گے، خون بہائیں گے اپنا اللہ کی راہ میں، یعنی قربانیاں دیں گے، خون بہے گا ان کا. اور جیسے کہ جہاد میں ہوتا رہا ہے، قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، تو خون بہائیں گے بھی اور اپنا بھی خون بہائیں گے. تو دونوں طرح، جیسے جہاد میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اللہ کے لیے لڑنے والوں کا جو طریقہ رہا ہے، صحابہ کرام نے جیسے بڑی بڑی قربانیاں دی، تو اور تیرے فالوورز بھی تیری باتوں میں آئیں گے، وہ دلائل کی دنیا کو ایک طرف رکھیں گے، خواہشات کی اتباع کریں گے. تو جب مقابلہ ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ نے بھی کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، ان میں سے جس پر بھی تیرا بس چلے تو ان کے قدم کو اکھاڑ. اور اللہ نے کہا کیسے اکھاڑے؟ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ذریعے. آواز کا مطلب کیا ہے؟ دعوت. جب آپ کسی کو بلاتے ہیں نا تو آواز دیتے ہیں. تو عام طور پہ جب بھی کسی کو بلایا جاتا ہے اپنی طرف تو آواز دے کے بلایا جاتا ہے. تو مراد آواز نہیں ہے کیونکہ شیطان آوازیں نکالتا ہو، مراد دعوت ہے. اس دعوت کو صوت سے تعبیر کیا گیا ہے. صوت کہتے ہیں بے معنی آواز کو. اس کی انگلش میں مثال ملتی ہے نا، ایک ہے وائس اور ایک ہے ساؤنڈ. ساؤنڈ کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو، اور انسانوں کی جو بات ہوتی ہے اس کو وائس کہا جاتا ہے. تو اللہ میاں نے اس کی آواز کو ساؤنڈ سے تعبیر کیا ہے، یعنی اس کی توہین کے لیے
کہ تیری دعوت جو ہے نا وہ کوئی مزیدار نہیں ہوگی, اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا, لیکن بے وقوف اور احمق لوگ اس بے مطلب آواز پر لبیک کہیں گے, کیونکہ اس میں ان کو خواہشات پوری ہوتی نظر آئیں گی. اور قرآن کی جو آواز ہوگی وہ باقاعدہ آواز ہوگی, بامعنی, اس کا مفہوم واضح ہوگا 2 اور 2 4 کی طرح, لیکن اس دعوت پہ لوگ لبیک نہیں کر رہے ہوں گے. تو اس لیے اللہ نے کہا تیری جو بے معنی آوازیں ہیں نا, تو نکال کے لوگوں کو اس کی طرف بلا. اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے موسیقی کو بھی شامل کی ہے کہ موسیقی کی دھنیں اور سریں جو اللہ سے لوگوں کو غافل کرتی ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک آواز ہے جو صرف آپ اس کے تانے بانے ملا کے اس پہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اور اللہ اس کے رسول کو اور اس کے احکامات کو آپ بھول جاتے ہیں اور عیاشی کی طرف جانے لگتے ہیں. حالانکہ اللہ اس کے رسول کی دعوت میں جان ہوتی ہے, وہ دلائل پر مبنی دعوت ہوتی ہے, وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو تم فالو کرو گے تو یہ جزا ملے گی, اور اس کی مخالفت کرو گے تو یہ سزا ملے گی, اور اس کو اللہ تعالیٰ براہین سے اور دلائل سے ثابت کرتے ہیں. لیکن جو گانے اور موسیقی سننے کے عادی لوگ ہیں وہ صرف آوازوں کو دیکھ کر اس کے سروں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے سروں کے پیچھے بھاگ کے قرآن کی دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تو اپنی آواز کے ذریعے جس طرح سے چاہے لوگوں کے قدم کو اکھاڑ, وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ, اور پورا زور لگا دے, یعنی اپنے لاہو لشکر, اپنے گھڑ سوار اور پیادہ پاس سپاہیوں کو کھینچ کے لیا انسانوں کے مقابلے میں. یہ کنایا ہے, یہ یعنی ایک محاورہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا اپنا لاہو لشکر لا کے تو یہ کام کر لے, اکیلا نہیں کر. تو اللہ نے بھی شیطان کو گویا قیامت تک کھلی مہلت دے دی کہ تو پورا زور لگا دے, جس طریقے سے گمراہ کر سکتا ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کے اور دنیا کو مزین کر کے, اور کس مختلف طریقوں سے, وشارکہم فی الاموال والاولاد, اور ان کے مالوں اور اولاد میں بھی شریک ہو جا. کیا مطلب مال میں شرکت کیا ہے کہ مال جو اللہ کے قرب کا ذریعہ تھا, جس کو جتنی زیادہ نعمتیں ملیں اس کو تو چاہیے نا کہ اللہ کا اتنا شکر ادا کرے, بھائی اللہ نے مجھے مال دیا تو مال میں بھی شرکت کر لے. کیا مطلب ان کا مال ان کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنا دے. اور اولاد میں بھی شرکت کر, اولاد ملنے سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمت ہے تو ہم اور اللہ کا شکر ادا کریں, لیکن اولاد میں بھی تو اپنا حصہ ڈال دے. کیا مطلب یہ اولاد بھی گمراہ کرنے کا ذریعہ بن جائے. کتنے لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. وعدہم, اور ان سے وعدے بھی کر. کیا مطلب برائی کے راستے پہ ڈال کے نا لمبی لمبی امیدیں دلا ان کو, وعدے کر کہ تم یہ گناہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا, اس سے ڈپریشن ختم ہوگی. آپ دیکھ لیں ہر گناہ کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ انسان اس کو غلط قسم کے تانے بانے ملا کے نا اس گناہ میں پڑ رہا ہوتا ہے. اور نشہ کرنے والے وہ سمجھتے ہیں اس سے ہماری اسٹریس ختم ہو جائے گی, زنا کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ڈپریشن ختم ہو جائے گی, اور عیاشی ہم کریں گے تو پھر یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. اب اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو اللہ نے فرمایا ان سے وعدے بھی کر تو, یعنی اللہ گویا اس کو, یہ تحدید کہلاتا ہے یہ عمل. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کو پرمیشن دے رہے ہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے جو اجازت مانگی ہے نا کہ میں ان کو گمراہ کرتا ہوں, تو ہر طریقہ استعمال کر لے. باقی اس پہ شیطان کو سزا ملے گی کہ تو نے ان طریقوں کو استعمال کیوں کیا. اس کی مثال ہے جیسے کوئی آپ کو دھمکی دے رہا ہوں نا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا, تو آپ کہتے ہیں بھائی تو جو کر سکتا ہے کر لے. تو یہ پرمیشن نہیں ہوتی کہ میری طرف سے اجازت ہے. مطلب یہ کہ میں تجھ سے ڈرنے والا نہیں ہوں, اگر مقابلہ ہے تو پھر کر کے دیکھ, صحیح طرح سے کر. تو شیطان نے بھی جب کہا اللہ تعالیٰ کو کہ میں یہ کروں گا, تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میرا تیرا مقابلہ ہے, تو نے جو کرنا ہے وہ تو کر کے دکھا. لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ 2 باتیں فرمائی. وما یعدہم الشیطان الا غرورا, اللہ نے ہمیں تنبیہ کر دی کہ دیکھو شیطان تم سے جو بھی وعدے کرے گا دھوکے پر مبنی ہوں گے. وہ بڑے سنہری باغ تمہیں دکھائے گا کہ ویژن ہے, جیسے آج کل جو مذہب کو نہیں مانتے نا موٹیویشنل اسپیکر, وہ جس طرح کے فضول دعوے کر رہے ہوتے ہیں, پھر یہ ہو جائے گا, پھر یہ ہو جائے گا, اور حالانکہ ان کی دعوت میں خدا کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا اور جنت جہنم کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا. اور بڑے بڑے سنہری باغ دکھائے گا, لیکن وہ باغ دکھاتے ہیں سنہری باغ بڑے بڑے, یعنی جو مذہب کو نہیں مانتے موٹیویشنل اسپیکر, آپ دیکھیں وہ کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کیسے بڑے بڑے سنہری باغ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو اللہ کو بھلا کے یا اللہ کی نافرمانی کر کے جتنے بھی وعدے ہیں, جتنے بھی سنہری مستقبل ہیں اور کامیاب مستقبل ہیں, یہ سب شیطان کے وہ دھوکے ہیں, شیطان کے وہ وعدے ہیں جو نرے دھوکوں پر مشتمل ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں بتایا. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے شیطان سے کیا کہا. شیطان نے جب کہا نا کہ میں یہ سب کچھ کروں گا, تو اللہ نے کیا کہا, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, تو پورا زور لگا دے ان کو گمراہ کرنے پر,
لیکن میرے جو بندے ہیں تیرا ان پر زور نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، تیرا رب کارساز ہونے کے لحاظ سے کافی ہے. یعنی جو اللہ پہ اعتماد کریں گے، توکل کریں گے اور یہ عزم کریں گے کہ ہم نے شیطان سے دوستی نہیں کرنی، تو پھر اللہ ان کو بچائے گا. پورا زور بھی تو لگا دے گا، تیرا وہ زور ان پر نہیں چلے گا. ربکم الذی یزجی لکم الفلک. پھر آگے اللہ دوبارہ اپنی نعمتیں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو تم شیطان کی باتوں میں آتے ہو، اپنے رب کی نعمتوں کو دیکھو. ربکم الذی، تمہارا رب تو وہ ذات ہے، یزجی لکم الفلک، جو تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے، فی البحر، سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کی روزی تلاش کرو. کیسے؟ سمندروں کے ذریعے تمہیں وہ روزی پہنچاتا ہے. انہ کان بکم رحیما، واقعی وہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اب جب سمندر کی بات آئی، سمندر کی روزی کی بات آئی، تو اللہ مشرکین کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کی حالت دیکھو، جب تمہیں سمندر میں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، طوفان آ گیا، بھنور کا شکار ہو گئے، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو سب غائب ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے. یعنی اللہ پھر تمہیں یاد آتا ہے. اس وقت تمہارا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھوں کے بنے ہوئے بت اور یہ ہمارے معبود ہماری مدد نہیں کر سکتے. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، لیکن جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، أَعْرَضْتُمْ، تو تم دوبارہ شرک شروع کر دیتے ہو، دوبارہ اعراض کرتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان ہے ناشکرا. تو یہ ایک مثال ہے. اس مثال میں ہر وہ شخص داخل ہے جب کوئی مصیبت تھی تو اللہ کو یاد کر رہا تھا، اور جب اللہ نے وہ مصیبت دور کر دی تو وہ اللہ کو بھول گیا. آگے اللہ فرماتے ہیں تم سے جب مصیبت ختم ہوتی ہے اور اس وقت تم اللہ کو بھول جاتے ہو تو کیا تم بے خوف ہو گئے کہ اللہ تمہیں خشکی میں نہیں دھسا سکتا؟ زمین میں، سمندر میں تمہیں ڈر تھا کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، اس وقت اللہ کو پکار کے دعائیں مانگ رہے تھے، اور خشکی پہ آ کے تم اللہ کو بھول گئے. تو آفا امین تم، تو کیا تم بے خوف ہو گئے، ان یخسف بکم جانب البر، کہ وہ خشکی کی جانب میں تمہیں دھسا دے. زمین میں زلزلے بھی تو آ سکتے ہیں. او یرسل علیکم حاصبا، یا خشکی میں تمہارے اوپر کوئی پتھروں کا طوفان بھیج دے، جیسے اس نے پچھلی امتوں پر بھیجا ہے. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی مددگار اور دوست نہیں پاؤ گے. ام امن تم، یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ اللہ تمہیں دوبارہ اعادہ کر کے دوبارہ سمندر میں لے جائے. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی بڑی شدید بیماری تھی، اللہ کو بہت یاد کیا، اللہ سے بڑے وعدے کر لیے اس نے کہ اب میں ایسا کروں گا، میں اچھا بنوں گا، اور جب اللہ نے ٹھیک کر دیا تو دوبارہ بدماشیوں پہ آ گیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ کیسے یقین ہو گیا کہ دوبارہ یہ بیماری نہیں آ سکتی، دوبارہ وہ مصیبت نہیں آ سکتی؟ تو جب تم سمندر میں تھے اور طوفان کے خوف سے تم اللہ کو پکار رہے تھے، اب جب خشکی میں آ گئے ہو تو کیا اس بات کا امکان ختم ہو گیا کہ دوبارہ سمندر کا کبھی سفر نہیں ہوگا؟ عین ممکن ہے اللہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے، کسی بھی کوئی ضرورت ایسی پڑ جائے تمہیں سمندر میں جانا پڑے. فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ، پھر وہ بھیج دے تم پر ہوا کا بہت بڑا طوفان. فَيُغْرِقَكُمْ، پھر تمہیں غرق کر دے، بِمَا كَفَرْتُمْ، اس کفر کی وجہ سے جو تم نے کیا، کہ پہلی دفعہ خشکی پہ آنے کے بعد جب تم اللہ کو بھولے تو یہ کفر تھا، تو اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ تمہیں دوبارہ لے جائے. تو یہ آیت بھی ہر اس شخص کے بارے میں ہے جو مصیبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ سے وعدے کرتا ہے، اور جب وہ مصیبت اس سے دور ہو جائے تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اللہ اسے بھی ڈرا رہے ہیں کہ اللہ دوبارہ تمہیں اس مصیبت میں ڈال سکتے ہیں. ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر اس پر تم ہمارے خلاف کسی کو بھی تبیع نہیں پاؤ گے، کوئی ایسا مددگار نہیں جو ہمارے بعد آئے تمہاری مدد کرے. اب چونکہ اس میں اللہ نے خشکی کے اور سمندر کے سفر کا تذکرہ کیا کہ ہم تمہیں سمندروں کا بھی سفر کراتے ہیں، خشکی میں بھی تم سوار ہوتے ہو، تو آگے اللہ انسان کی اس نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ تحقیق ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی. کیسے عزت دی ہے؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے ان کو خشکی میں بھی سوار کیا اور سمندروں میں بھی سوار کیا، یعنی خشکی کو بھی ان کے تابع بنا دیا اور سمندروں کو بھی. اب دیکھیں جو لوگ خدا کو نہیں مانتے نا، وہ بس ترقی کی رٹ لگاتے ہیں.
یہ نہیں دیکھتے کہ جن وسائل کو استعمال کر کے ترقی کی جا رہی ہے، یہ سارے وسائل خدا نے انسانوں کے تابع کیے ہیں. آپ دنیا میں سفر کر رہے ہیں، آپ کہیں بھی سفر کر رہے ہیں، تو یہ تو انسان کو اللہ نے قابل بنایا ہے. جس مخلوق کو قابل نہیں بنایا وہ 1000 سال پہلے جہاں کھڑی ہوئی تھی آج بھی وہیں ہے. وہ شیر، چیتے، لومڑی، بلی، کتے، یہ ساری مخلوق ایسی ہے، یہ بھی اسی زمین میں رہتے ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ نے خشکی اور سمندر کو مسخر نہیں کیا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو عزت دی ہے کہ خشکی کا سوار بھی بنایا اور سمندر کا سوار بھی بنایا، یعنی پوری دنیا کو اس کے لیے مسخر کیا ہے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق میں ہم نے ان کو پاکیزہ چیزیں عطا کیے. یہاں بھی رزق کا ترجمہ کھانا پینا نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کے تمام ضروری لوازمات. اس لیے مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی گزارنے کے لوازمات ہیں وہ بھی بڑے عالی شان ہیں. یعنی انسان کو جتنی نعمتیں دی ہیں تمام نعمتیں اس میں داخل ہیں. حسن و جمال بھی رزق کا حصہ ہے، رزق میں داخل ہے، لہذا حسن و جمال میں انسان کو سب سے اعلیٰ مقام دیا. اور اللہ نے آپ کو جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے. اس میں بھی اللہ نے آپ کو جانوروں پہ فضیلت دی، جیسا انسان سوچتا ہے ویسے جانور نہیں سوچ سکتے. پھر جو کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے دی ہیں، جتنی نفیس اور بہترین اور شاندار خوراک انسان کی اور جتنی لذیذ اتنی جانوروں کی نہیں ہے. کسی جانور کو اللہ نے ایسا پروٹوکول نہیں دیا. اسی طرح جو لذتیں انسان کے لیے رکھی ہیں، جسمانی لذتیں، وہ لذتیں بھی انسانوں کے لیے جانوروں کی نسبت بہت اعلیٰ نوعیت کی لذتیں ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انسان کو پاکیزہ چیزیں بطور رزق دی ہیں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اور ممن خلقنا، وہ مخلوق جو ہم نے پیدا کی ہے ان میں سے بہت سوں پر ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے، تفضیلا، بہت زیادہ فضیلت. تو یہ سب کام ہم نے کیے ہیں. ملحد کہتا ہے یہ سارے آٹومیٹیکلی خود بخود ہوئے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے. تو پھر انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارا شکر ادا کرے، ہماری عبادت بھی کرے، ہماری اطاعت بھی کرے، ہمارے احکام کو فالو بھی کرے اور ہمارے ساتھ کسی اور کو اس میں شریک نہ کرے. یہ ہمارا رکوع نمبر 7 اور 7 یہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. اس رکوع میں بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور بتایا کہ جو بدبخت لوگ ہیں شیطان ان پر مسلط ہے، غلط دلائل دیتا ہے ان کو اور جھوٹے وعدے کر کے لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے. اس کے بعد شیطان کی باتوں میں آ کے وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے. آپ دیکھ لینا، انسان اپنے حال کو سوچ کے یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ ایسا رہوں گا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. حال کو دیکھ کے کبھی بھی مستقبل کے بارے میں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. آگے ہم چلتے ہیں رکوع نمبر 9 سورہ بنی اسرائیل کا اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 9. مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم پکاریں گے ہر انسان کو، بامامہم، اس کے امام کے ساتھ. امام سے مراد ہے اعمال نامہ. اعمال نامے کو امام اس لیے کہا گیا کہ انسان اپنے امام کے تابع ہوتا ہے، مقتدا کے، رہبر کے. تو قیامت کے دن بھی اعمال نامے کے تابع ہوگا، یعنی جیسا اعمال نامہ ہوگا اس کے ساتھ سلوک بھی ویسے ہی ہوگا، اس لیے اس کو امام سے تعبیر کیا گیا. فمن اوتی کتابہ، پس جو وہ شخص کہ اس کا اعمال نامہ، اس کا کتاب اس کو دے دی گئی، بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی کتاب کو پڑھیں گے، یعنی خوشی خوشی پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. فتیل کے بارے میں اہل لغت 2 باتیں لکھتے ہیں. ایک تو ہاتھوں کے میل کو فتیل کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، آپ رگڑتے ہیں تو کافی دیر رگڑتے ہیں تو تھوڑا سا میل نکلتا ہے، یا 2 انگلیوں کے درمیان جو میل ہوتا ہے. اور بعض حضرات نے کہا کہ فتیل جو ہے کھجور کی گھٹلی کے بیچ میں جو دھاگا ہوتا ہے نا ہلکا سا، وہ تو عرب میں یہ چیز کسی چیز کی قلت کو بیان کرنے کے لیے بتائی جاتی تھی کہ بہت کوئی تھوڑی سی چیز ہو نا، جیسے ہم کہتے ہیں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اب ذرہ کسے کہتے ہیں؟ بہت معمولی سے ٹکڑے کو، تو مطلب ذرا بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا. ومن کان فی ہذہ اعمی، اور وہ شخص جو اس دنیا میں، ہذہ سے مراد ہذہ الحیات دنیا، جو اس دنیا میں اعمی، اندھا تھا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. واضل سبیلا، اور بڑا گمراہ ہوگا راستے کے اعتبار سے. وَإِن کادو، یہ انا کے معنی میں ہے کیونکہ ان کے بعد جب لام آتا ہو نا، لام،
تو یہ انا کے معنی میں ہوتا ہے، کیونکہ کادو کے بعد لام آ رہا ہے لیفتینونک، وَإِن کادو، اور ضرور قریب ہے یہ بات، کادا یکادو یہ لفظ بھی کئی دفعہ آ چکا ہے قرآن میں، آتا ہے نا تکادو تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم غضب سے پھٹ پڑے، تو کادا یکادو کوید یکودو تھا اصل میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن کادو، یقیناً قریب ہے یہ بات، لیفتینونک، کہ یہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں، آزمائش میں ڈال دیں، عن الذی، اس وحی سے، اوحینا الیک، جو ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں، یعنی یہ اتنا زور لگا رہے ہیں کہ ان کے عمل کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ قریب ہے کہ یہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں اور اس قرآن سے ہٹا دیں جو آپ پر نازل ہو رہا ہے، ان کے عمل کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے۔ لتفتری علینا غیرہ، تاکہ پھر آپ ہمارے اوپر گڑھیں وہ بات جو غیرہ، جو اس وحی کے علاوہ ہے، یعنی اس وحی کو چینج کر دیں آپ، یعنی قریب ہے یہ بات، ان کے عمل کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بات قریب ہے، اتنا زور لگا رہے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ ایسا ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو تبدیل کر دیں گے جو آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے، گویا اللہ پر ایسی بات گھڑ دیں گے جو اللہ نے نہیں کہی ہے، یعنی ان کے عمل کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذًا، اور اگر ایسا ہو گیا، لَاتَّخَذُونَكَ، اصل میں تھا لَإِتَّخَذُونَ، اتخذ یتخذ اتخاذاً ٹھہرانا بنانا، اور الف سائلنٹ ہو گیا، لَاتَّخَذُوكَ خلیلا، ایسی صورت میں یہ بنا لیں گے آپ کو اپنا گہرا دوست، خلیل کہتے ہیں جگری اور گہرے دوست کو۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، وَلَوْلَا، اگر یہ بات نہ ہوتی، کیا بات نہ ہوتی، ان، یہ بات کہ ثَبَّتْنَاكَ، ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے، ثبت یثبت تثبیتاً، ثابت قدم رکھنا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے، یعنی ہم آپ کو دین پر چلنے کی مضبوطی سے توفیق دیتے، تو کیا ہوتا، لقد کتا، قریب تھی یہ بات، یعنی قریب تھے آپ، وہی کادا یکادو، کتا اصل میں کویدتا، ضرب سمعتا کی طرح، تو قریب تھا کہ آپ ترکنو الیہم، رکینا یرکنو، رکونن کا معنی مائل ہونا، آپ مائل ہو جاتے ان کی طرف، شیئن قلیلا، تھوڑا سا، یعنی اللہ نے بھی آپ کو مضبوطی سے قائم رکھا ہوا ہے، ورنہ ان کا زور اور ان کی سازشیں ایسی ہیں کہ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو قریب تھی یہ بات کہ آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ اذا لأذقناک، اذن، وہی لفظ اذن کا معنی اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا ہو جاتا آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، لأذقناک، لام تاکید کے لیے، اذاق یذیق، اذقناک اصل میں اذوقنا، اکرمنا کی طرح، تو ہم آپ کو چکھاتے ضعف الحیات، دنیا کا بھی دگنا یعنی عذاب، وضعف الممات، اور موت کا بھی دگنا، یعنی زندگی میں بھی دگنا عذاب اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پاتے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار، کوئی اس عذاب سے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا پھر۔ وَإِن كَادُوا، اور قریب ہے یہ بات، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، استفزاز ابھی گزر چکا نا پچھلے رکوع میں کہ قدم اکھاڑ دینا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، لام تاکید کے لیے، یستفزون، یستفززون تھا یستخرجون کی طرح، کہ یہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں، من الارض، اس زمین سے، یعنی مکہ سے آپ کو نکال دیں، لیخرجوک منہا، تاکہ یہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، یعنی قریب ہے یہ بات کہ یہ آپ کے قدم اس زمین سے اکھاڑ دیں، یعنی اتنا ٹارچر کریں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، تاکہ یہ آپ کو یہاں سے نکال دیں۔ وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ، اور اگر ایسا ہوا، اذ کان کذا، اگر ایسا ہوا، لا يَلْبَسُونَ، تو یہ بھی ٹھہر نہیں پائیں گے، خلفک، آپ کے پیچھے، الا قلیلا، مگر تھوڑا ٹائم، پھر اللہ بھی ان کو مکہ سے نکال دے گا۔ سنت من قد ارسلنا، یہ طریقہ ہے ان لوگوں کا جن کو ہم نے بھیجا، قبل کا، آپ سے پہلے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جن پیغمبروں کو ہم نے بھیجا ان میں یہی طریقہ رائج رہا ہے، من رسولنا، ہمارے پیغمبروں میں سے، یعنی ان کا یہی طریقہ رائج رہا ہے ہمارا، کہ جس قوم نے بھی پیغمبر کو نکالا ہے اپنی بستی سے تو پھر وہ قوم بھی نہیں پنپ پائی ہے۔ وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ نہیں پائیں گے ہمارے اس طریقے سے کوئی تحویل پھیرنے والا، یعنی ہمارا یہ طریقہ پھر نہیں سکتا، چینج نہیں ہو سکتا، یہ طریقہ رہے گا، اگر انہوں نے آپ کو نکال دیا تو یہ بھی مکہ میں پنپ نہیں پائیں گے، قرار حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یہ جی ہمارا مختصر لفظی ترجمہ مکمل ہو گیا، اب ہمارے 2-3 منٹ باقی ہیں، تو چونکہ اس 2-3 منٹ میں تفسیر نہیں ہو سکتی تو وہ ہم اگلے ایپیسوڈ کے لیے رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 8 اور 15ویں پاری کا بھی رکوع نمبر 8، اس کی میں تفسیر انشاءاللہ شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔